ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ سری نگر میں انٹر ڈسٹرکٹ یوٹی جوڈو چیمپئن شپ منعقد۔ وادی میں خودکشی کے بڑھتے کیسز، سری نگر میں بیداری پروگرام۔ فوج نے راجوری کے ایک گاؤں کو لیا گود۔ کشمیر کی آبگاہوں کا تحفظ ناگزیر، ماہرین ماحولیات۔ پونچھ میں انٹر ڈسٹرکٹ گرلز فٹ بال ٹورنامنٹ۔ کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت سری نگر میں انٹر ڈسٹرکٹ یوٹی جوڈو چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں جموں کشمیر کے 10 اضلاع کی ٹیموں نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ بھی کیا۔ قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر اس کا افتتاح کیا گیا تھا، جو اختتام کو پہنچ گیا۔ مارشل آرٹ کھیل وادی میں کشمیر میں کافی مقبول ہو رہا ہے اور کئی کھلاڑیوں نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر سونے کے تمغے بھی حاصل کیے ہیں۔ پیش اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ۔ کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت سری نگر میں انٹر ڈسٹرکٹ یوٹی جوڈو چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس ایونٹ کا اہتمام یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں کشمیر نے کیا۔ اس تقریب میں جموں کشمیر کے 10 اضلاع کی ٹیموں نے اس باوقار ٹورنامنٹ میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ یہاں پر انٹر ڈسٹرکٹ جوڈو چیمپئن شپ اسٹیٹ لیول پہ ہو رہی ہے۔ وینیو یہاں پر انڈور کمپلیکس پولو گراؤنڈ پہ ہے۔ تو اس چیز کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر جو یوتھ ہے بہت سارے وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں یہ دیکھ کے کہ یہاں پر کمپٹیشن ہو رہے ہیں، تو بہت سے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کا جو سپورٹس یوتھ اس میں جو کوانٹٹی ہے اس میں انکریز ہو رہا ہے، اور بہت سارے یوتھ جو ہے وہ اس کی اور آ رہے ہیں، اور جو ایکٹیویٹیز ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس سے باہر جا رہے ہیں اور یہاں کی اور آ رہے ہیں، اور بہت سی جو خراب چیزیں کشمیر میں ہو رہی ہے اس سے باہر آ رہے ہیں اور یہاں آ رہے ہیں، جس سے ان کا ٹائم بھی ایک اچھی چیز کے لیے اسپینڈ ہو رہا ہے اور ان کا فیوچر بھی سیکیور ہے۔ قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں کشمیر کے محکمے نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے تمام 20 اضلاع میں مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں اور پروگراموں کا اہتمام کیا۔ ان پروگراموں کے دوران شرکاء کو مختلف اور تفریحی کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے فوائد کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسی کڑی کے تحت جوڈو چیمپئن شپ بھی منعقد ہوئی۔ دیکھیے ابھی ہم اسٹیٹ لیول پہ ہیں، تو اگر ادھر سے کوئی کوالیفائی ہوگا تو اس کے موقع ملے گا کہ وہ نیشنل لیول پہ بھی جا سکتا ہے، اور ادھر سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اولمپک گیم ہے تو وہ اولمپک گیمز میں بھی حصہ لے سکتا ہے، تو میرے حساب سے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان کے لیے۔ تو آنا چاہیے بچوں کو گیمز؟ جی مجھے لگتا ہے ہر ایک فیلڈ میں جانا چاہیے، کیونکہ کیپیبلٹی ہے بچوں میں، تو ہر ایک فیلڈ میں جانا چاہیے۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل راجندر سنگھ تارا نے سری نگر کے انڈور اسٹیڈیم کمپلیکس پولو گراؤنڈ میں انٹر ڈسٹرکٹ یوٹی سطح کے جوڈو مقابلے کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں اور تیاری سے یہاں کے باصلاحیت کھلاڑیوں کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ یہ ڈسٹرکٹ لیول پر کمپٹیشن ہو کے ہی یہ اس پیرامڈ سے ہیرارکیکل سٹرکچر میں یہاں پہنچے ہیں، وہاں سے اسکریننگ ہو کے اسکوٹنی ہو کے مقابلے جیت کے جو ٹیمیں یہاں آئی ہیں، پھر وہ لوگ یہاں آئے ہیں، اور یہاں پھر سے ان سے مقابلوں کے بعد پھر جو اچھے 10-11 پلیئر جو نکالے جائیں گے جو ہماری یوٹی کو نیشنل گیمز میں ریپرزینٹ کریں گے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میں پوری امید ہوں کہ ہم اس میں اچھا مقام اور میڈل حاصل کریں گے۔ ہر ٹیم کے ساتھ ان کے متعلقہ اضلاع کے یوتھ سروسز اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے سرشار عہدیدار تھے، جو نچلی سطح پر کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے محکمے کی جانب سے فراہم کردہ عزم اور تعاون کو اجاگر کرتے ہیں۔
وادی کشمیر میں خودکشی کے بڑھتے رجحان پر کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی وادی کشمیر میں خودکشی کے بڑھتے رجحان کی کیسز پر اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زندگی سے مایوس ہو کر سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تاہم اس رجحان پر قابو پانے کے لیے سری نگر میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین طب نے بتایا کہ خودکشی کا خیال آنا یا انتہائی سخت قدم اٹھانا ایک قسم کی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ سری نگر میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کا اہتمام وادی کشمیر میں خودکشی کے بڑھتے رجحان کے پیش نظر کیا گیا۔ ماہرین نے اس پروگرام کے دوران ذہنی تناؤ کے بڑھتے اثرات پر روشنی ڈالی۔ پروگرام میں شامل شرکاء نے بتایا کہ ماہرین طب نے بتایا خودکشی کا خیال آنا یا انتہائی سخت قدم اٹھانا ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ یہ جانکاری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ Today I am attending here a workshop about Suicide Day. Here I get a lot of information about suicide, its effects, and we should regularly go into these workshop to get more information about the thoughts, about the preventions, about the anti-suicidal thoughts. Here were a lot of doctors and specialists that gave us a brief information about suicidal thoughts. We should make people aware about these illnesses, about these thoughts. یہ پروگرام گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول جٹی بل سری نگر میں منعقد کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور سماج کے دیگر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے کی۔ کئی طالبات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام میں انہیں مفید جانکاری فراہم کی گئی۔ In this event, we got a lot of information about these suicide, and many doctors and psychologists were here. They gave us a lot of brief information about how to prevent suicide, how to prevent suicidal thoughts, and how to get help from it. It was really beneficial for students as well as adults, how we should learn about these things. اس پروگرام کا اہتمام محکمہ صحت جموں کشمیر نے ایک رضاکار تنظیم کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد وادی کشمیر میں بڑھتے خودکشی کے رجحان پر قابو پانا ہے۔ منتظمین نے کہا کہ خودکشی کے بڑھتے رجحان، اس کی وجوہات اور سدباب پر ماہرین نے کھل کر بات کی۔ There are many underlying issues that can lead a person to have this, to step into this grave, which is known as a suicide. So we need to address mental health issues, starting from the early point, starting from the families, then schools also. We need to have counseling centers, counselors also, and so that people can address these issues from the early. And people don't indulge in such activities which are not only unlawful but un-Islamic also. Definitely it is very important. That's why time and again school education department has encouraged organizing mental health programs so that students get aware about what are the various behavioral problems they face because of studies or societal pressures, and they need to address that. And our school also organizes such programs time to time for such students. زندگی کا انتخاب کریں، امید پھیلائیں۔ آئیے مل کر احساس ندامت کو ختم کریں۔ خاموشی سے حمایت تک، کام کی جگہ پر خودکشی کی روک تھام۔ خودکشی کوئی حل نہیں، خودکشی کرنے والے شخص کی مدد کیسے کی جائے، ان تمام موضوعات پر اس بیداری پروگرام میں روشنی ڈالی گئی۔ راجوری اور پونچھ کی سرحد پر واقع ٹوپی پیر نامی گاؤں کافی پسماندہ ہے۔ اس گاؤں میں رہائش پذیر لوگوں کو بنیادی سہولیات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ تاہم اب اس گاؤں کو ماڈل ولیج کے طور پر ترقی مل رہی ہے۔
کیونکہ فوج نے اس گاؤں کو اپنے سدبھاونا پروگرام کے تحت اپنایا ہے یا یوں کہے کہ گود لیا ہے۔ فوج نے گاؤں میں سماجی ترقی کی کوششوں کے علاوہ کئی ترقیاتی کام بھی وضع کیے ہیں جن پر تعمیری کام جاری ہے۔ اعتماد سازی کی طرف ایک اہم قدم بطور ہندوستانی فوج نے اپنے سدبھاونا پروگرام کے تحت راجوری کے ٹوپی پیر گاؤں کو گود لیا ہے۔ یہ گاؤں راجوری ضلع کے تھانہ منڈی سب ڈویژن اور پونچھ کے سرنکوٹ کے درمیان دوہرے کی سڑک کے گھنے جنگل کے احاطے سے ملحق ہے۔ اس دور افتادہ گاؤں جس میں مناسب سڑک رابطہ نہیں ہے، زیادہ تر قبائلی برادریوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں پر آرمی جو ابھی 61 آر آئی ہے، انہوں نے اس گاؤں کو اڈاپٹ کیا ہے۔ اڈاپٹ کرنے کے بعد یہاں پر جو انہوں نے کام کیا فی الحال ابھی تک جو کر چکے ہیں، وہ سکول میں ڈیولپمنٹ کی ہے، رینوویشن کی ہے سکول کی، اور ڈسپینسری کی رینوویشن کی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سولر لائٹس دی تھی کچھ ایک، اور ابھی کچھ اور دینے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہاں جو روڈ تھی وہ اب دیکھ رہے ہیں روڈ آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سب سے بڑی جو پرابلم تھی وہ پانی کی تھی، تو پانی کا کام بھی لگا ہوا ہے۔ یہاں سے 1 کلومیٹر دور تک پائپیں آ چکی ہیں، اور ود ان ڈیز انشاءاللہ لگتا ہے کہ پانی بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی جو آرمی کا پائپ لائن میں کام ہے ہمارے یہاں پر، ایک کمیونٹی ہال ہے جو بولتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد وہ سٹارٹ ہوگا، ایک ٹینک ہے، اور 3 باتھ رومس ہیں، 3 سیٹ باتھ رومس ہیں جو ابھی انہوں نے کام کرنا ہے۔ ٹوپی پیر گاؤں کافی پسماندہ ہے اور آباد لوگوں کو بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے سبب کافی مشکلات درپیش ہیں۔ اب بھارتی فوج نے سدبھاونا پروگرام کے تحت اور اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر اپنایا ہے، جس کی وجہ سے یہاں اب تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، جس پر مقامی لوگ کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم اپنے تہ دل سے، اور یہ لوگ بھی اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں انڈین آرمی کا، کہ ہمیں یہ ان کی وجہ سے ہمیں روڈ بھی آ گئی، تو ہمارے پانی کا کام بھی چل رہا ہے، ہمیں لائٹیں بھی ملی، ہمارے ڈسپینسری بھی ٹھیک کروائی، ہمیں دوائی بھی یہاں پہ ملتی ہے دن میں، اگر کوئی یہاں ہفتے میں 5 دن میں 6 دن میں ایک بار میڈیکل کیمپ یہاں پہ ہوتا ہے، تو ہم اپنے انڈین آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے۔ شمالی فوج کی کمانڈر نے بھی وائٹ نائٹ کور کی عام آبادی تک رسائی کو سراہا ہے۔ اس گاؤں کو اب ماڈل ولیج کے بطور ترقی دی جا رہی ہے۔ یہاں سڑک کی تعمیر کی جا رہی ہے اور پانی اور بجلی کی سپلائی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم پر خاص توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مقامی لوگ فوج اور انتظامیہ کے اقدام پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ شکریہ بہت بہت ادا کرتے ہیں انڈین آرمی کا کہ ہمیں روڈ بھی دیا، ہمیں پانی بھی دیا سر۔ اس گاؤں میں سر اب اسکول کو بھی، ہمارا یہ جو اسکول تھا اس کو بھی بکیں دی ہیں، اچھا وہ ڈیسک دی ہیں سر، ڈسپینسری میں سر مال مویشی کی دوائی دی ہیں، بندے کی دوائی دی ہیں سر۔ تو اس کے بعد روڈ پانی بھی ہمارے پاس پہنچ چکا ہے، تو افسر بھی آتے ہیں، ڈسپینسری کے آتے ہیں سر، اسکول میں آتے ہیں، سبھی آتے ہیں، ان کا بھی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں سر۔ حکام نے بتایا کہ فوج نے گاؤں میں سماجی ترقی کی کوششوں کے علاوہ کئی ترقیاتی کام بھی وضع کیے ہیں، جن پر تعمیری کام جاری ہے۔ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے 10 سال مکمل ہونے پر سری نگر کے انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس پروگرام میں ماہرین ماحولیات نے آبی ذخائر، خاص طور پر واٹر چینلز اور ویٹ لینڈز کے تحفظ اور حفاظت سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات کی۔ ماہرین نے بتایا کہ مستقبل میں تباہ کن آفات سے بچنے کے لیے ماحولیات کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے منفی اثرات کے پیش نظر سری نگر میں ماحولیاتی ماہرین نے کشمیر میں آبی ذخائر کے تحفظ کے حوالے سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ ماحولیاتی پالیسی گروپ، محکمہ آبپاشی اور فلڈ کنٹرول نے مشترکہ طور پر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز میں پروگرام کا اہتمام کیا۔
دیکھیے اس میں ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا ہے, ایک امریکہ سے بھی آئے ہیں ڈاکٹر رفیق خان صاحب جو بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور یہاں چیف انجینئر پہلے رہے بشار کوثر صاحب ہیں, اور اسلامک یونیورسٹی کی جو کلائمیٹ چینج کی وہاں سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر ارشیا جی, وہ بھی اندر بیٹھی ہیں. یہ کافی ایکسپرٹس ہیں. افتخار حکیم صاحب ہیں, یہ اعجاز رسول صاحب ہیں جو ہائیڈرالوجی کے ایکسپرٹ ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے, ہمیں اویئر کریں گے, اور ہمارا یہ ہے کہ سوسائٹی میں ہم اس کی اویئرنیس کریں بھائی یہ ہمارا حال ہے, اور ہمارا سوسائٹی کے وہ حال کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی متحرک رہیں, ہم بھی واچ فل رہیں, ہم واچ ڈاگس رہیں, کہ جہاں بھی کوئی ایشو ہو اس کو ہم یہ سرکار کی نوٹس میں لائیں یا جن ایجنسی کی نوٹس میں, تاکہ وہ ایڈریس ہو جائے. اس پروگرام میں آبی ذخائر خاص طور پر واٹر چینلز اور ویٹ لینڈز کے تحفظ اور حفاظت سے متعلق مختلف مسائل پر توجہ دی گئی. 7 ستمبر 2014 کو تباہ کن سیلاب کے دوران آبی ذخائر, واٹر چینلز اور ویٹ لینڈز نے اضافی پانی کو جذب کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. اس کے باوجود بڑے پیمانے پر سیلاب نے پوری وادی کو متاثر کیا, جس سے کافی نقصان ہوا اور معاشی حالت بھی خراب ہوئی. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ویٹ لینڈس وچ ایکٹ ایز اے ریزروائر, سو ہم کیا کر رہے ہیں, بریچ کر رہے ہیں, انکروچمنٹس ہو رہی ہے. تو ہمیں گراؤنڈ لیول پہ دیر شوڈ بی دس اویئرنیس پروگرامس, پیپل شوڈ بی میک اویئر اباؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. تو دیز ایونٹس جو یہاں پہ ایکسٹریم ایونٹس, یہ پاسٹ فیو ڈیکیڈ سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹریم ایونٹس انکریز ہو رہے ہیں. سو بیسکلی وٹ وی شوڈ ڈو, ریسرچ ٹھیک ہے, میٹنگس ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے, تو اس کو گراؤنڈ لیول پہ ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے دیر شوڈ بی دیز اویئرنیس پروگرامس. تباہ کن سیلاب نے سرکاری اور غیر سرکاری دونوں اداروں کے ماہرین کو آبی ذخائر کے تحفظ پر زور دینے پر مجبور کیا. منتظمین نے کہا کہ اس پروگرام میں ان محرکات کو جاننے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے ایک دہائی قبل تباہ کن سیلاب آیا تھا. I believe our government and we as a society should push towards this initiative. We should have a robust response system to fight against these floods. Or I think we should strive to have more and more awareness programs کہ کیا کرے, کیسے کرے ہماری سوسائٹی میں. if we are hit again, ہم کیسے, how should we tackle that? So I think this is a good initiative. ماحولیات, جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی مرکزی وزارت نے ماحولیاتی تحفظ قانون 1986 کی دفعات کے تحت ویٹ لینڈز کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ رولز 2017 کو نوٹیفائی کیا ہے تاکہ ملک بھر میں ویٹ لینڈز کے تحفظ اور انتظام کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کے طور پر تحفظ, انتظام اور دانشمندانہ استعمال کو محدود کیے بغیر نم علاقوں کے ماحولیاتی کردار کو برقرار رکھا جا سکے. پونچھ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں انٹر ڈسٹرکٹ گرلز فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. اس ٹورنامنٹ میں جموں ڈویژن کے 5 اضلاع کی ٹیموں نے شرکت کی. حکام نے بتایا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹس منعقد کرنے کا مقصد پونچھ میں کھیلوں کو فروغ دینا ہے. جموں کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران کھیل سرگرمیوں کو کافی فروغ ملا ہے جس کی وجہ سے نوجوان اس کی جانب راغب ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کھیلوں کو تعلیم کے ساتھ مربوط کرنے کی ایک متاثر کن پہل کے تحت پونچھ کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں انٹر ڈسٹرکٹ گرلز فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا گیا. سسٹمیٹک ووٹرز ایجوکیشن اینڈ الیکٹورل پارٹیسپیشن پروگرام کے تحت منعقد ہونے والے اس پروگرام کا مقصد کھلاڑیوں اور ووٹر بیداری دونوں کو فروغ دینا ہے.
पिछले 4 दिनों से ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में चल रहा था। इसकी ओपनिंग वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन पुंछ विकास कुंडल सर ने की थी। तो आज ये बड़ी कामयाबी के साथ, सफलता के साथ ये समाप्त हुआ है। तो इसमें अगर बात करें कि जो डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया, जम्मू डिवीज़न से जो डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया, उसमें 17 जो अंडर 17 कैटेगरी की बात करें तो 5 डिस्ट्रिक्ट उसने पार्टिसिपेट किया। वहीं 14 की अगर हम बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्टों ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ से जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी रहेंगे वो सिलेक्टर थे। यहाँ पे जो 2 सिलेक्टर जम्मू से नॉमिनेट हुए थे, एक पुंछ का था, जिन्होंने जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। इससे यहाँ पे एक जो डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न की टीम बनेगी जो जाके इंटर डिवीज़न यूटी लेवल जो कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। इस टूर्नामेंट में जम्मू डिवीजन के 5 अजला जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी और पुंछ की टीमों ने हिस्सा लिया। इस स्पोर्ट्स इवेंट ने नौजवान खवातीन फुटबॉलर्स की सलाहियतों को उजागर किया और पहली बार वोटरों को उनके जमहूरी हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में भी आगाह करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम किया। Actually, this was a selection test like game. So सभी टीम्स ने, सभी प्लेयर्स ने अपना अपना बेस्ट दिया और जो जजेस थे उनकी भी बहुत अच्छी जजिंग रही। और जो पुंछ टीम है हमारी, वो आज की टूर्नामेंट में रनर अप रही है। तो वी आर रियली प्राउड कि हम compete कर सकते हैं दूसरी टीम के साथ भी। एंड मैं ये यकीन दिलाती हूँ हमारे पुंछ की जो बच्चे हैं और जितने भी लोग हैं जिनने हम पे उम्मीदें रखी थी, हम आप सबको यकीन दिलाते हैं कि हम अपने पुंछ का आगे भी जाके नाम रोशन करेंगे। हुक्काम ने बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट मुनाकिद करने का मकसद पुंछ में खेलों को फरोग देना है। इस टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को आगे जाकर यूटी सतह पर खेलने का मौका मिलेगा, जबकि आगे जाकर वो मुल्की सतह के मुकाबलों में भी हिस्सा ले सकते हैं। पुंछ में हमारा वेलकम बहुत अच्छा रहा। 4 टाइम्स मील्स मिले, बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिस का भी टाइम मिला और सबसे प्लस पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि ग्राउंड में हर एक एक्टिविटी हो रही है। जैसा कि आजकल हमारे स्कूलों में ये बयान चल रहा है कि बच्चे को हम नशे से मुक्त कैसे करेंगे, तो वो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे देखी। यहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ऑल एज ग्रुप्स, लड़के लड़कियाँ मिलके खेलते हैं कि बच्चे मोबाइल को छोड़ के गेम्स में ले रहे हैं। और सर ये इवेंट्स दोबारा भी होने चाहिए। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चों से। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता चंद वर्षों के दौरान खेल सरगर्मियों को काफ़ी फ़रोग़ मिला है, जिसकी वजह से नौजवान इसकी जानिब राग़िब हो रहे हैं। कई खिलाड़ियों ने अपना और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। हमारा शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, इसलिए आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।